اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احکام رمضان میں حافظ آکاش حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا آغاز ایک آیت شریفہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تم ہمیشہ آسانیوں میں رہو، مشکلات میں نہ پڑے رہو، یعنی اللہ آسانی چاہتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہماری بات بھی چل رہی تھی کہ ہم نے مبتلات روزہ سے ہم نے اپنا اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ کھانے پینے کے لحاظ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بسا اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے تو وہاں وہ کیا کرے۔ تو آج اسی والے سے انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے انتہائی معزز مہمان جناب مولانا انتصار حیدر جعفری صاحب، آپ کا انتہائی تہ دل سے سپاسگزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور مختلف مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ تو آغا صاحب، ہماری بات چل رہی تھی کھانے پینے کے لحاظ سے، مبتلات روزہ میں سے کھانا پینا بھی ہے، اس کو کھایا جائے کس چیز کو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ گھروں میں جو عموماً بچے ہوتے ہیں یا خواتین کے حوالے سے، خواتین کھانا پکاتی ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، کھانے کو چکھنا پڑتا ہے یا بچوں کو کھلانے کے لیے کبھی چبانا پڑتا ہے یا پرندوں کو کھلانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے وہ روزہ دار بھی ہے، اس کا روزہ بھی ہے اور اس نے یہ کام کرنا بھی ہے، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ بہت شکریہ جی، یہ انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے، اور اس سوال کے خود ذیلی طور پہ اور جزئی طور پہ آگے کئی اس کی صورتیں ہیں۔ مائیں بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، بچیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں اور کھانا بنانے کا جن کا کام ہوتا ہے، یا اگر کوئی صاحب کسی ایسی پوسٹ یا ذمہ داری پر ہے کہ جہاں وہ کھانا بناتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ان کو کھانا چکھنا پڑتا ہے، یا بچوں کے لیے بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے غذا جو ہے اس کو چبانا پڑتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اس کا حکم کیا ہے؟ بالکل ابتدائی طور پہ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اس مسئلے کی بالکل ابتدائی طور پہ دو صورتیں بن سکتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک ایسا شخص یہ کام کرتا ہے کہ جسے یقین ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ کھانے کی کچھ مقدار میرے حلق تک حتماً پہنچ جائے گی۔ صحیح ہے، روزے کی حالت میں ہوں، مجھے کھانا چبانا ہے یا مجھے کھانا چکھنا ہے، بچے کو کھلانے کے لیے یا ویسے غذا کا ذائقہ چکھنے کے لیے مجھے چکھنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، اور علم رکھتا ہے کہ یہ حتماً میرے حلق تک بھی پہنچ جائے گی، اس کا حکم اور ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ کھانا یا غذا اس کا ذائقہ میرے حلق تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یقین نہیں ہے، لیکن وہ غذا کا ذائقہ حلق تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ تو دونوں کا حکم کیا ہوگا؟ الگ ہوگا، دونوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہوگا۔ گنجائش ہے یہاں پر بھی، دونوں صورتوں میں گنجائش موجود ہے۔ ایک دفعہ تعمد ہے، ایک دفعہ علم ہے، ایک دفعہ جان بوجھ کر کام کرتا ہے، ایک دفعہ نہیں جان بوجھ کر کام نہیں کرتا، ہو جاتا ہے ایسے، تو دونوں کا حکم بھی اسی ترتیب سے مختلف ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ فقہا نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر انسان یعنی وہ خاتون بچے یا کسی پرندے کو کھلانے کے لیے غذا کو چباتی ہے یا کھانا بنانے سے پہلے اس کو وہ چکھتے ہیں، اور اس طرح کا کام کہ جس میں عام طور پر غذا حلق تک نہیں پہنچتی عموماً، یعنی عام طور پہ اگر یہ کام کیا جائے تو روٹین یہ ہے کہ اس طرح کھانا حلق تک نہیں پہنچتا، لیکن اتفاقاً کسی مورد میں وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی 10 15 20 افراد وہ یہ کام کرتے ہیں، یا اس سے پہلے یہ صاحب یا یہ محترمہ یہ کام کرتی رہی ہیں، یہ کھانا حلق تک نہیں پہنچتا، اتفاق سے اس مرتبہ یہ کھانے کا ذائقہ یا کھانا حلق تک کیا ہے؟ پہنچ جاتا ہے، تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب آ جائیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شروع سے یہ روزے دار، یہ جو صاحب ہیں یا یہ جو صاحبہ ہیں، محترمہ ہیں، یہ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ غذا حلق تک جا پہنچے گی۔ صحیح، مجھے پتہ ہے کہ یہ روزے کی حالت میں یہ کام کروں گا، غذا حلق تک پہنچے گی،
یہاں پر حکم یکسر مختلف ہو جائے گا، اس شخص کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے علم نہیں تھا کہ غذا حلق تک پہنچے گی، اور یہاں علم ہے کہ غذا حلق تک پہنچے گی، اس کے باوجود یہ شخص یہ کام کر رہا ہے۔ روزہ باطل۔ یہاں پر کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ یہ محترم یا یہ محترمہ اس روزے کی قضا بھی بجا لائیں گے اور ان پر کفارہ بھی ہوگا، جان بوجھ کے کر جی جو کہ علم آ گیا ہے نا، ان کو علم تھا کہ یہ غذا یہ میں کام کروں گا تو اس نے حلق تک جا پہنچنا ہے، صحیح ہے، اور حلق تک جا پہنچتی ہے یہ غذا، آپ کا روزہ بھی باطل ہے، روزہ صحیح نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ آپ اس کی قضا بھی بجا لائیں اور اس کا کفارہ بھی دیں گے۔ منتہا ابھی تک ہم نے کفارات کی بات شروع نہیں کی، کفارات کا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ وہ ہم محترم ناظرین کے لیے عرض کریں گے کہ اس کی کیا صورت ہے۔ اچھا صاحب، یہاں ایک انتہائی اہم مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر روزہ دار اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور مسواک بالفرض اس نے نہیں کیا، اس کے دانتوں کی ریخوں میں کوئی غذا پھنس گئی ہے، یا وہ روزے دار ہے تو بلغم جو ہے اس کے منہ میں نکل آئی ہے، تو اس حوالے سے اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ ریخوں میں غذا ہے، آیا غذا کو اندر نگل سکتا ہے یا اس کو باہر ہی پھینک، اس حوالے سے؟ آپ کے اس سوال سے جواب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت آسانی بھی دیتی ہے، اور شریعت چھوٹے سے چھوٹے اور جزئی سے جزئی مسئلے کی طرف بھی توجہ رکھتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں بالکل ایک عام طور پہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی جاتی اور اس سے تسامح کیا جاتا ہے، چشم پوشی کی جاتی ہے، جبکہ یہ دقت طلب مسئلہ ہے اور روزے کے مسائل میں سے انتہائی اہمیت کا، اور مبتلات روزہ کھانے پینے کے جو مسائل ان میں سے بنیادی ترین مسئلہ ہے، اور عام طور پہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی جاتی۔ عمدن اگر نگلتا ہے، بات وہی عمد کی آ گئی، جان بوجھ کر نگلتا ہے اور توجہ بھی رکھتا ہے، تو اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہے، باطل ہے۔ یعنی دیکھیں بظاہر تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی میں نے لقمہ کھایا تو نہیں ہے، میں نے لقمہ کھایا تو نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ایک لقمہ میں نے کھایا تھا، اس کا کچھ باقی ماندہ تھوڑا سا پتہ نہیں کتنی مقدار میں یہ میرے منہ میں باقی تھا، لقمہ بھی نہیں ہے، لقمہ بھی کہتے ہیں عمدن آپ نے نکلا ہے، جان بوجھ کر نکلا ہے، تو آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا محترم ناظرین اور روزہ دار حضرات اس بات کی طرف توجہ کریں کہ دہن مبارک کو روزے کی کیفیت میں ان چیزوں سے بھی جو جزئی ترین غذا کے باقی ماندہ حصے ہیں ان سے بھی پاک کر لیں، ورنہ بعد کے لیے دن میں روزے کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے بلغم کا، بس یہ جو کھانے کی باقی ماندہ مقدار ریخوں میں پھنس جاتی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ گفتگو کا اور سوال کا آپ کا وہ بلغم کے بارے میں تھا کہ سر کا بلغم ہوتا ہے یا سینے کا بلغم ہوتا ہے، اور انسان روزے کی حالت میں مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بلغم کو نکالے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بلغم منہ کے اس اندر والے حصے تک نہیں پہنچتا، یعنی وہ یہ نیچے حلق تک ہے یا وہ سر کا بلغم ہے، تو وہ فضائے دہن میں ابھی تک نہیں آیا، اور وہ اس کو نگلتا ہے جو فضائے دہن میں نہیں آیا، تو فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نگل سکتے ہیں۔ فضائے دہن میں نہیں آتا، سینے کا ہے یا سر کا ہے، اور اس کو کوئی روزہ دار نگلتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن سر کا بلغم ہو یا سینے کا بلغم ہو، وہ فضائے دہن میں آ جاتا ہے، منہ میں آ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ اس کو پھینک دیں، اس کو نگلنے سے احتیاط واجب کی بنا پر آپ کیا ہے؟ اجتناب فرمائیں گے، اور آپ اس کو نگلنے کا حق نہیں رکھتے، البتہ بطور احتیاط واجب آپ اس کو باہر پھینک دیں گے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور دوری اختیار کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ انتہائی اہم مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اگر غذا دانتوں کی ریخوں میں پھنسی ہے تو اس کو جان بوجھ کے ہم نگل لیں تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ مزید انشاءاللہ اس پر بات جاری رہے گی۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ شہر الرحمت والغفران، شہر الرحمت والغفران۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے آپ مسائل کو سماعت فرما رہے تھے۔ یہاں ایک انتہائی اہم مسئلہ مبتلات روزہ میں سے، جو کہ مبتلا بہ بھی ہے اور ہمارا سامنا اور پالا اسے پڑتا رہتا ہے،
کہ خداوند کریم اور نبی اعظم ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا، کوئی بات بنا دینا، بات اگرچہ اچھی بھی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ ہم اسی والے سے آغا صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آغا صاحب کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات اچھی لگے تو اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جو روزہ دار ہے اگر وہ ایسا کام کرتا ہے، خدا، رسول اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، تو اس کا روزے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جی، یہ مسئلہ بھی من جملہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو باوجود اس کے کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ بے شک کوئی اہمیت تو یہیں سے پتہ چل جاتی ہے کہ اس کو مبطلات روزہ میں سے قرار دیا ہے، اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اور افتراء اور جھوٹی نسبت دینا یہ مبطل روزہ ہے، اس سے اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جس قدر اس کی اہمیت ہے اسی قدر اس سے غفلت کی جاتی ہے، اور مبتلا بھی اس حوالے سے ہے کہ آج کل چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور مختلف جو مجازی دنیا ہے جسے آپ مجازی دنیا کہتے ہیں، اس میں احادیث اور فرامین معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل کیے جاتے ہیں، اور اس قاطعیت کے ساتھ نقل کیے جاتے ہیں کہ گویا کہ یہ نقل کرنے والا خود ایک یا دو واسطوں سے یا بلا واسطہ اس نے یہ فرامین معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک زبانوں سے سنے ہیں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بیان کیا اتنے جاتا ہے۔ اعتماد کے ساتھ اور اتنے اس کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہرکیف روزے سے ہٹ کے بھی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف اگر کسی بات کی نسبت دینا ہے یا ان سے کسی بات کو نقل کرنا ہے تو اس کے خاص آداب اور خاص شرائط ہیں، روایات، احادیث معصومین کی طرف منسوب کرنے کی شرائط ہیں، علم ہے، باقاعدہ علم رجال ہے، علم درایا ہے، اور ان سے گزرنے کے بعد، ایک کسوٹی سے گزرنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد تب جا کر فقیہ اور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت معصومین سے منقول ہے، نقل کی جاتی ہے۔ ایک پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نقل کیا جاتا ہے کہ معصومین نے یہ فرمایا ہے۔ بہت پیارا جملہ، نقل کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، یعنی اب اتنی احتیاط ہے، یعنی اتنی احتیاط ہے۔ جبکہ اب جو صورتحال بن چکی ہے بطور خاص ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ یہ مسئلہ مبتلا بہ ہے اس لیے عرض کیا جا رہا ہے، وہ انتہائی قاطعیت کے ساتھ اور صلابت کے ساتھ اور بالکل اتقان و ایقان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم عرض کریں گے کہ فقہا نے اس مسئلے کو دقت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ مبطلات روزہ میں ذکر کیا ہے، اور مسئلہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود روزہ دار حضرات اور مومنین اس بات کی طرف توجہ کریں گے۔ مسئلہ کی اہمیت کی طرف اور اس مسئلہ کی حساسیت کی طرف اس بات کو دیکھ کر بھی ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ فقہا نے مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں۔ اب میں وہ مسئلہ عرض کروں گا تو محترم ناظرین بھی متوجہ ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر روزہ دار زبان سے، پہلی صورت زبان سے یا لکھ کر، بولتا نہیں ہے لکھ دیتے ہیں، تیسری صورت یا اشارے سے، بولتا ہے ایک صورت، لکھ دیتا ہے دوسری صورت، بولتا بھی نہیں ہے لکھتا بھی نہیں ہے، اشارہ کر دیتا ہے تیسری صورت، چوتھی صورت، ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی بھی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، اللہ، پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ، ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت دے۔ جھوٹی بات کی طرف، جھوٹی بات کیا ہے؟ یعنی انہوں نے نہیں فرمایا، یہ کہتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، اور صرف لکھنا نہیں ہے، صرف بیان کرنا نہیں ہے، لکھے تو بھی، بیان کرے تو بھی، اشارہ کرے تو بھی، اگرچہ فوراً یہ کہہ دے کہ میں جھوٹ بول چکا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایک کام کرتا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے، متوجہ ہونے کے فوراً بات کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولنے کا کہہ کر توبہ بھی کر لیتا ہے، خدا مجھے معاف کرے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد، جھوٹ بولنے کا اقرار کرنے کے بعد، توبہ استغفار کرنے کے باوجود بھی
نسبت کس کی طرف دی ہے اس نے؟ اللہ کی طرف دی ہے، پاک پیغمبر کی طرف دی ہے، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دی ہے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ تیرا روزہ باطل ہو چکا ہے۔ اللہ، اتنی بڑی، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنی بڑی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی طرف اپنی طرف سے باتیں منسوب کر رہے ہو، پاک پیغمبر کی طرف اپنی طرف سے باتیں منسوب کر رہے ہو، ائمہ ہدیٰ کی طرف اپنی طرف سے باتیں منسوب کر رہے ہو۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا روزہ احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہو چکا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ جو کہتا ہے کہ میں نے فوراً کہہ دیتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، جو فوراً توبہ استغفار کرتا ہے۔ اب آ جائیے اس بندہ خدا کی طرف کہ جو نسبت دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس پر نہ شرمسار ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ جھوٹ بولنے کا اظہار کرتا ہے، تو اس کا مسئلہ تو پھر میرے خیال میں سنگین تر ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو بار بار اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت کی طرف توجہ کی جائے۔ لہٰذا ہم یہ عرض کریں گے کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، چونکہ حکم اس طرح ہے نا کہ اشارے کی صورت میں لکھ کر یا بول کر، تو سوشل میڈیا پر آپ جو کام کرتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو سند کا پتہ نہیں ہے، آپ کو مسئلے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اور آپ ایک مسئلہ چل رہا ہے، آپ بھی اس چلتے ہوئے مسئلے کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ آپ کا حالت روزہ میں یہ کام کرنا، جس کا جو مصداق بنے گا خدا کی طرف، رسول کی طرف اور ائمہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دینے کا، یہ آپ کے روزے کے لیے مشکل ساز ہے۔ اس میں تو اصل یہ بھی آ جاتا ہے کہ آج کل تو میسیجز کا دور ہے اور میسیج آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح، میرے خیال سے یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ کہا ہے نا کہ لکھ کر آپ یہ کام کرتے ہیں، اچھا بول کر کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اور اگلی صورت کیا ہے؟ یا کسی اور طریقے سے، وہ کسی اور طریقہ کیا ہے؟ آپ یہ فارورڈ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، یا کاپی پیسٹ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ساری چیزیں کاپی کر لیا اور پیسٹ کر لیا، اور اس طرح آپ آگے نقل کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی، اور پھر دیکھ لیجئے، بات جب آپ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں رہتی، وہ کہ وہ بول دیتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ 5 10 15 کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب آپ ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر یا میسیج کی صورت میں، اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا فارورڈ ہوا ہے اور کن کن لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچا ہے۔ لہٰذا خاص اہتمام کیا جائے، خاص دقت کی جائے، الفاظ کے چناؤ میں انتخاب کیا جائے، احادیث کو نقل کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، اور ان کو بروئے کار لا کر اگر آپ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ خداوند متعال، آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو خدا اجر بھی دے گا۔ لیکن اگر ان احتیاطوں کو آپ بروئے کار نہیں لاتے اور تسامح کا اور لاعبالی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ مشکل ساز ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، بے شک اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ انتہائی اصب حساس مسئلہ ہے، اور یہ تو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میسیجز پر یا عام روٹین میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو ایک حوالے سے اصب ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ فوراً توبہ بھی کر لے اور پھر کہہ دے جی میں نے جھوٹ بولا ہے، پھر بھی روزہ باطل ہے، تو اس حوالے سے ظاہری سی بات ہے ہم نے احادیث کو بیان بھی کرنا ہے، اور پھر احادیث کو بیان کرنے کی بھی افادیت وہ مخفی نہیں ہے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ تو کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جس طریقے کو اپنا کے ہم ان احادیث کو بیان کر سکیں؟ گویا کہ یہ سوال یوں بھی میں اگر آسانی کے لیے عرض کرنا چاہوں محترم ناظرین کے لیے، کہ گفتگو کے پہلے حصے کو اگر دیکھا جائے اور احتیاط کے دامن کو اگر تھاما جائے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ہم اپنا روزہ بچائیں گے۔ ہاں بالکل، چونکہ ہمیں تو یقین نہیں ہے، جب یقین نہیں ہے، ہم اس کیفیت میں بھی نہیں ہے کہ یقین حاصل کر سکیں، صحیح ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کو محفوظ کریں اور احادیث کو بیان نقل نہ کریں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں بھی آیا کوئی گنجائش ہمارے پاس موجود ہے کہ جس گنجائش کا شریعت نے ہمیں یہ گنجائش دی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے اس احساس مسئولیت اور احساس ذمہ داری کو ادا بھی کریں اور روایات اور احادیث کو نقل کریں اور معصومین کے نورانی کلمات کو نقل کریں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر تو آپ کو علم اور یقین ہے کہ یہ معصوم اور پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے نقل ہے، علم ہے، آپ کو یقین ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نقل فرما سکتے ہیں، تو چونکہ یہ افتراء نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، ان کی طرف جھوٹے کلام کی نسبت نہیں ہے۔
لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ معصومین کا کلام ہے، اس صورت میں ہم یوں عرض کریں گے کہ ایک دفعہ تو آپ کو یقین ہے، آپ کو علم ہے، اور علم و یقین کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فرمان، یہ حدیث پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ سے ہے، نقل ہے، یا معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے، اس صورت میں تو ہم بات نہیں کرتے۔ صحیح ہے۔ لیکن اگر روزہ دار ایک ایسی روایت کو، ایک ایسی حدیث کو، ایک ایسے فرمان نبوی صلوات اللہ وسلم علیہ کو نقل کرنا چاہتا ہے کہ جس کے قطعی ہونے کی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے، یقین نہیں ہے، دلیل قاطع بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس کے سچ اور جھوٹ ہونے کا علم اس کے پاس نہیں ہے، صحیح، ممکن ہے کہ یہ سچ ہو، غیر ممکن ہے کہ یہ جھوٹ ہو، یہاں اس شخص کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر، صحیح، احتیاط واجب کی بنا پر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کا حوالہ دے جس سے یہ روایت نقل ہے، یا اگر کسی کتاب میں اس نے لکھی ہوئی یہ دیکھی ہے روایت تو اس کتاب کا حوالہ دے دے، میں نے فلاں کتاب سے پڑھا ہے اس کو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، اب اس کے کاندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت اس نے فلاں کتاب میں پڑھی تو یہ کہتا ہے کہ فلاں کتاب کے مطابق پاک پیغمبر سے یہ جملہ منقول ہے، صحیح، فلاں راوی کے مطابق مثال کے طور پہ مثلاً عرض کر رہا ہوں، یہ پاک پیغمبر سے منقول جملے ہیں یا معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے منقول جملے ہیں۔ جب اس حوالے کے ساتھ اور اس راوی کے ذکر کے ساتھ، یعنی یہ قاطعیت نہیں ہے یہاں پر، صحیح ہے، بنابر نقل، ٹھیک، اس نقل کے مطابق اس روایت کی روح سے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، تو اب اس کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، ذمہ بری ہو جائے گا، اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، اور وہ جو اس کا شوق ہے کہ معصومین کے کلام کو نقل کروں اور اس کی وہ جو حساسیت ہے اسے بھی کسی نہ کسی حد تک اس کا دامن۔ ماشاءاللہ، بہت اہم مسئلہ اور حساس مسئلہ سب بیان کر رہے تھے کہ جہاں احادیث کو نقل کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے اس کی افادیت، ہم اس سے آشنا ہیں، وہاں احتیاط بھی ضروری ہے۔ اولاً تو ہم نے اپنے روزے کو بچانا ہے کہ کوئی ایسی بات ہم نے نقل نہیں کرنی کہ جس پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ ائمہ نے فرمائی ہوگی، ویسے ہم نے سنی ہے اور بغیر تحقیق کے ہم اسے کہہ ڈالیں، اور یہاں تک اتنا یعنی حساس مسئلہ ہے کہ ہم اگر بات کہہ کے فوراً ہم یہ کہیں کہ جی یہ بات میں نے غلطی سے کہہ دی ہے یا میں نے جھوٹی کہی ہے اور پھر توبہ بھی کر لوں، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کا روزہ باطل ہے۔ تو اس حوالے سے جس طرح آپ بیان کر رہے تھے، اس مسئلے کی افادیت بھی سب کے سامنے ہے۔ احادیث بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کتاب سے آپ نے اس کو پڑھا ہے یا جس شخصیت سے سنا ہے یا جس راوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس راوی کی طرف اس کو منسوب کر دیں، جی میں نے فلاں کتاب سے اس روایت کو پڑھا ہے اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ فلاں راوی نے نقل کیا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا، روزہ بھی بچ جائے گا، اور وہ جو افادیت، وہ فضائل، وہ ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ میں آخر میں آغا صاحب کا انتہائی تہ دل سے سپاس گزار ہوں کہ آغا صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور انتہائی اہم مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین، مسائل کو سنتے رہیے گا اور پھر اس کے بعد اس کو آپس میں ڈسکس بھی کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور آگے بھی اس کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ آکاش حیدر کو۔ اللہ نگہبان۔ شهر الرحمة والغفران